اب مجھ سے میری بیوی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ بہت اداس اور پریشان رہتی تھی۔ ہم لوگوں سے سارے خاندان نے بائیک آؤٹ کر رکھا تھا کیونکہ میں نے اپنی ذات سے باہر شادی کی تھی۔ ہم لوگ بڑے غریب لوگ تھے، ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، لیکن ہمارے خاندان کے اندر یہ بات بہت زیادہ تھی کہ ان کو اپنی ذات پر بڑا غرور تھا۔ بھلا جیب میں کچھ ہو نہ ہو، پیٹ میں روٹی ہو نہ ہو، بس ذات کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ مجھے میری بیوی سے بہت محبت ہو گئی تو میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بس اسی بات سے میرے خاندان نے میرا بائیک آؤٹ کر دیا اور مجھے خاندانی گھر سے بھی باہر نکال دیا۔ اب ہم لوگ ایک چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے تھے اور میں پانی کے پائپ لگانے کا کام کرتا تھا، یعنی زیر زمین جو پانی کا اخراج ہوتا ہے اور وہاں پر جو بڑے بڑے پائپ لگائے جاتے ہیں، میں ان کا کام کرتا تھا۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ ایک تو نیچ ذات کی عورت سے شادی کی ہے اور اب نیچ کام بھی کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن میرے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کوئی ذات بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، انسان خود بھی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اس کے اعمال اور اس کی سوچ بڑی یا چھوٹی ہوتی ہے۔ مجھے کام مل رہا تھا تو میں کیوں نہ کرتا۔ یہ کام ایسا تھا کہ زیادہ تر لوگ نہیں کرتے تھے کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہوتا تھا، زمین کے نیچے جانا پڑتا تھا، اسی لیے پیسے اچھے ملتے تھے۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے اور پہلے ہی سال میں ہمیں بچے کی امید بھی مل گئی تھی۔ میری بیوی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ ہم نے اس کا نام شادمان رکھا تھا، یعنی کہ ہمیشہ مسکرانے والا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ 4 مہینے تو اسے سخت نمونیا ہوا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد سے میری بیوی زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ گھر کے کام کر دیتی، کھانا بنا دیتی، نہ مجھ سے کوئی بات کرتی، نہ میرے پاس بیٹھتی، نہ مسکراتی، نہ کہیں آنے جانے کا ذکر کرتی، بس ایسے ہی گھر میں پھرتی رہتی۔ اس کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا۔ جس سے محبت کی ہو، محبت کی شادی کی ہو، جس کے لیے سارے خاندان کو چھوڑا ہو، جس کے لیے دن رات محنت کرتا تھا، اس کی ایسی حالت کیسے دیکھ سکتا تھا؟ بہت پریشان رہتا تھا۔ زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ہماری زندگی کا نہ کوئی مقصد تھا، نہ کوئی خوشی تھی، اور ہمارے ہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ کو علاج کروانا پڑے گا۔ ہم علاج کروا رہے تھے لیکن علاج بھی بہت مہنگا تھا اور تھوڑا سا کرواتے تو بیچ میں پیسے ختم ہو جاتے، رک جاتے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس طرح تو آپ کا علاج کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، علاج کو لگاتار کروانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا کریں؟ جب پیسے آتے ہیں تو دوائیاں لے لیتا ہوں، جب نہیں ہوتے تو پھر گھر کا کھانا ہی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ چیزیں نہیں ہوتیں، بے اولادی کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا پر میری بیوی کے ہاں تو بیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ضروری نہیں کہ جس کے ہاں ایک بھی اولاد نہ ہو وہی بے اولاد ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا لیکن اس کے بعد کوئی مسئلہ بن گیا اور پھر ان کو ساری زندگی اولاد نہ ملی۔ ایک دن تو میری بیوی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ اس دنیا میں نہ رہتی۔ میں نے اس کو کہا صرف ایک ماں کا دل تمہارے اندر ہے، ایک عورت کا دل نہیں ہے۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہماری شادی ہوئی تھی، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ مجھے لگا وہ کہے گی کہ ہاں تم ہی میرے لیے کافی ہو، لیکن وہ نہ بولی کیونکہ اولاد کے کھو جانے کا غم بہت بڑا تھا۔ ہمارا بیٹا بہت پیارا تھا، بہت معصوم تھا۔ ہم تو حیران تھے کہ اتنا پیارا بیٹا ہمارا کیسے پیدا ہو گیا۔ ابھی تو اس نے چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنا شروع کی تھیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری بیوی کے اندر جیسے نہ تو کوئی خوشی رہی تھی اور نہ ہی کوئی جذبات۔ وہ خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں بہت پریشان تھا، اپنے کام پر نکل گیا۔ آج میرا کام کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ کام ہے، ایکسٹرا پیسے دیں گے، لیکن کام آج کے دن ہی ختم کرنا ہوگا۔ میں بھی کام کرنے لگا۔ یہ پائپ ایک ہسپتال کے پاس تھے، ان کو ہم نے ٹھیک کرنا تھا۔ میں کام کر رہا تھا جب مجھے کسی چھوٹے نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے آس پاس دیکھا، یہاں پر کوئی بچہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو پائپ کے پاس تھا۔ جب مجھے پھر سے آواز آئی
کہ کوئی نومولود بچہ رو رہا ہے۔ میں نے کہا میں بھی اپنی بیوی کی طرح نفسیاتی ہو گیا ہوں۔ مجھے میرے بیٹے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے پاس ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمت کرو یار، تمہارا بیٹا اب اس دنیا سے چلا گیا، واپس تھوڑی نہ آ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن جیسے ہی میں نے پائپ کے اندر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے اندر ایک نومولود بچہ تھا جس کو شاید ہسپتال سے یہاں پر کسی نے پھینک دیا تھا، اور بچے کب پھینکے جاتے ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ شاید وہ کسی کی ناجائز اولاد تھی جو اسے رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ میرے تو وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا یہ بچہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اسے جلدی نکالنا ہوگا، نہیں تو اسے کچھ ہو جائے گا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بلایا، انہوں نے میری مدد کی۔ ہم نے بڑے ہی طریقے سے اس بچے کو وہاں سے نکالا اور اس بچے کو گلے لگا کر میں وہاں سے بھاگ اٹھا۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا پتہ تو کرو بچہ کس کا ہے، ہو سکتا ہے غلطی سے کسی نے وہاں پر چھوڑ دیا ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، غلطی سے یہ کام نہیں ہوتا۔ میں نے بچے کو اپنی بیوی کے حوالے کیا، وہ بھی حیران رہ گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ بچہ مجھے کیسے ملا ہے۔ اس نے فوراً بچے کو گلے سے لگا لیا۔ میرے بیٹے کے کپڑے اور ساری چیزیں گھر میں موجود تھیں۔ میں نے کہا کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، جلدی جلدی اس کو کپڑے پہناؤ۔ ہم نے دیکھا تو وہ بھی ایک بیٹا ہی تھا۔ ہم نے اسے جلدی جلدی کپڑے پہنائے، گھر میں ہیٹر آن کیا، اسے ہیٹر کے آگے رکھا۔ میری بیوی نے اس کے لیے دودھ بنایا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ دودھ پی کر وہ سکون سے سو گیا۔ جب ہم نے اس کی شکل دیکھی تو وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا، بالکل ہمارے بیٹے جیسا۔ میں واپس آیا کیونکہ مجھے میرے کانٹریکٹر بار بار فون کر رہے تھے۔ یہاں پہ پولیس بھی آ گئی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ہسپتال میں سے ہی یہ کام ہوا ہے، لیکن بچہ کس کا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ اگر پتہ چلا تو پھر آپ کو بچہ واپس کرنا ہوگا۔ تب تک آپ اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھیں، اور کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں کی تھی۔ نہ ہسپتال والوں نے کچھ بتایا تھا کہ یہاں پر کچھ ایسا ہوا ہے، نہ کسی نے کوئی خبر دی تھی۔ ہسپتالوں میں ایسے کام ہوتے ہیں اور عموماً عملہ بھی آپس میں ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے بات نکل ہی آتی ہے، اور یہ بات ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ ہم اس بچے کو بھی شادمان ہی کہنے لگے، اور اسے ہمارے پاس 2 مہینے ہو گئے۔ میری بیوی میں جیسے پھر سے اس کی روح لوٹ آئی تھی۔ وہ اس بچے کے ساتھ کھیلتی، اس کا خیال کرتی، اس کو پیار کرتی، پورا دن اس کے ساتھ مصروف رہتی۔ وہ گھر کے کام بھی اچھے طریقے سے کرنے لگی، جبکہ اس کے پاس اتنی بڑی مصروفیت آ گئی تھی۔ میں گھر جاتا تو گھر صاف ہوتا، کھانا بنا ہوا ہوتا، ہمارا ٹی وی تھا جس پر ہم لوگ کبھی کبھار کچھ دیکھ لیتے تھے، لیکن میری بیوی نے اپنے آپ کو بالکل ہی دکھ کے حوالے کر دیا تھا، ٹی وی بھی آن نہ کرتی۔ ایک دن ٹی وی پر کارٹون لگا کر بیٹھی تھی، بچے کو کارٹون دکھا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے گود میں اٹھا کر جھوم بھی رہی تھی۔ میں نے کہا اتنے چھوٹے بچے کو کیا سمجھ؟ اس نے کہا یہ ٹی وی کی طرف دیکھتا ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے بولنا شروع کر دیا تھا، باتیں کرنی شروع کر دی تھیں، مجھے بچے کی ہی باتیں بتاتی تھی کہ آج اس نے یہ کیا، آج اس نے وہ کیا۔ وہ مجھے پھر سے بہت پیاری لگنے لگی تھی۔ اس بچے کی عمر بہت کم تھی، جب یہ مجھے ملا تو شاید یہ 20-25 دن کا تھا، اور اب اسے ہمارے پاس 2-3 مہینے ہو گئے تھے۔ اب یہ مجھے دیکھنے لگا تھا، میں جب گھر آتا تو یہ میری طرف دیکھتا۔ میری بیوی کے ساتھ تو اتنا ہل گیا تھا کہ اس کی گود کا عادی ہو گیا تھا۔ میں بھی اس کو اٹھاتا، پیار کرتا، مجھے بھی اپنے بچے کی یاد آتی تھی۔ کیا بچے سے پیار صرف ماں کو ہوتا ہے؟ کیا ماں ہی اولاد سے پیار کرتی ہے؟ ارے باپ کا پیار بھی انمول ہوتا ہے۔ مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ مرد کو تو رونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتے نہیں ہیں، لیکن کیا مردوں میں جذبات نہیں ہوتے؟ بس بچے کو گلے سے لگاتا تو مجھے بہت سکون ملتا، اور میں جانتا تھا کہ ہمیں کبھی نہ کبھی اس بچے کو واپس کرنا پڑے گا۔ میں نے بہت غلط کیا تھا، میں نے اپنی بیوی کو پھر سے ایک دکھ کے حوالے کر دیا تھا، اور اس دفعہ شاید وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ پائے، پر میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب شادمان بڑا ہونے لگا تھا، گھر کی چیزیں بھی کھاتا تھا۔ حالات تو ہمارے اسی طرح کے ہی تھے، ہم لوگ خود بھوکے رہ لیتے لیکن اس کا پیٹ بھر دیتے تھے۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا بابا، صرف بابا ہی کہہ رہا تھا، مجھے نہیں پکار رہا تھا، لیکن دل کو بڑی خوشی ہوئی۔
ابھی تک ہسپتال والوں میں سے کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا وہاں پر کیا ہوا، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید جس نے بھی یہ گناہ کیا اتنے طریقے سے کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ اب شادمان کو ہمارے پاس آئے ہوئے بھی 5-6 مہینے تو گزر ہی چکے تھے۔ تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب وہ 1 سال کا ہو گیا، پاؤں پاؤں چلنے لگا، ماما بابا کہنے لگا، ہمیں پہچاننے لگا تھا۔ جب ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، میں گھر پر ہی موجود تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ ذرا دروازہ کھول دیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو شکل سے بہت ہی زیادہ امیر لگ رہا تھا، اور نیچے اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا احمد علی کا یہی گھر ہے؟ میں نے کہا کہ جی، میں ہی احمد علی ہوں، آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ کیا میں اندر آ کے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ جی، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا نام سلمان لودھی ہے۔ میں نے یہ نام پہلے سنا ہوا تھا۔ اس کا تو اس شہر میں ایک پلازا تھا جس میں مختلف دکانیں تھیں۔ یہ تو بڑا آدمی تھا۔ میں نے اسے اندر بلا لیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ چائے وغیرہ کا انتظام کرے۔ میری بیوی جب باہر آئی تو اس کی گود میں شادمان بھی تھا۔ سلمان لودھی نے شادمان کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا کہ اچانک اس کے قدم رک گئے، کیونکہ جب وہ آگے بڑھا تو شادمان نے اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میری بیوی سے چپ کرواتی وہاں سے لے گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میرا بیٹا کیوں ڈر گیا؟ جب اس نے ایسا کہا تو شادمان نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے چائے وغیرہ کا سامان اس کے سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ جی، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ دراصل وہ جو ہسپتال ہے نا، وہاں پر میری بیوی کو لے گئے تھے اور اس کے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ وہ اسی ہسپتال کی بات کر رہا تھا جس کے پاس سے مجھے شادمان ملا تھا۔ اس نے کہا کہ میں باہر کے ملک میں تھا، میری بیوی کے ہاں اولاد ہونے والی تھی اور اس کے ہاں ایک بیٹا ہونے والا تھا۔ میرے رشتہ داروں کو پتا تھا کہ اگر بیٹا ہو گیا تو میں اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دوں گا، اس لیے انہوں نے چال چلی اور میرے بچے کو ہسپتال سے غائب کر دیا اور کہا کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ میری بیوی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ 1-2 دن میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں واپس آیا تو مجھے میرے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کی بیوی کے ساتھ کافی سارے مسئلے مسائل تھے، لیکن وہ علاج نہیں کروا رہی تھی۔ کہتی تھی کہ میں یہ بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی، ابھی تو میں جوان ہوں، مجھ سے بچہ پیدا کروا رہے ہیں، جبکہ میں جانتا تھا کہ میری بیوی ایسی نہیں تھی۔ میں اسی دکھ میں جلتا رہا کہ میری بیوی اور بچہ دونوں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا اور بس اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنے لگا۔ لیکن مجھے کچھ دن پہلے پتہ چلا کہ اس ہسپتال کے پاس کچھ لوگ پائپ ٹھیک کرنے کا کام کر رہے تھے اور وہاں سے ایک آدمی کو ایک بچہ ملا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ میری بیوی یہ باتیں سن رہی تھی، وہ بھی سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے، میں نے اس کو پالا ہے، ماں بن کے پالا ہے، یہ مجھے ماں کہتا ہے، یہ آپ کا بچہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اندر جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا پر آپ تو کہتے تھے کہ اس بچے کا کوئی نہیں ہے، پھر یہ آدمی کہاں سے آ گیا؟ میں اسے اپنا بچہ نہیں دوں گی، اگر یہ اسے یہاں سے لے گیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا۔ شادمان رونے لگا۔ میں نے کہا کہ تم بچے کو سنبھالو، اندر بیٹھو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ میں نے اپنی بیوی کو بامشکل کمرے میں بٹھایا اور میں نے اس آدمی کو کہا کہ دیکھیں، میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اللہ نے ہمیں اولاد دی پر ہماری اولاد بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ مجھے یہ بچہ ملا تھا، میں نے لا کر اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا۔ میری بیوی بڑی پریشان تھی، خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب اگر آپ اس بچے کو لے جائیں گے تو یہ مر جائے گی، لیکن ہم نے آپ کے بچے کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا نا، ہم نے تو اس کی جان ہی بچائی ہے، اور وہ میری بیوی کو ہی ماں کہتا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں اب کیا کروں۔ اگر آپ اس بچے کو لے گئے تو ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی، ہم تو پھر سے اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ گواہ ہے کہ ایسے ہی پالا ہے اس کو جیسے اپنی اولاد کو پالا جاتا ہے، ایک پل کو بھی خود سے دور نہیں کیا، دل پر رکھ کر پالا ہے۔ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں، اور یہ میرا بچہ ہے، میری اولاد ہے، میرے خاندان کا وارث ہے، میرا خون ہے۔ اس بچے کی شکل بھی اس کے باپ سے بہت زیادہ مل رہی تھی۔
اس نے کہا کہ اگر احتیاطاً ٹیسٹ کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں، لیکن یہ میرا ہی بچہ ہے، میرا خون ہے، مجھے اپنے خون سے کشش ہو رہی ہے، اور جن تاریخوں میں اس کی بیوی اس دنیا سے گئی تھی اور جو کچھ ہوا تھا، اس حساب سے یہی اس کا بچہ تھا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ میں خاموش ہو گیا اور میں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو لینے کے لیے آئے ہیں، اپنی بیوی کو کسی طرح سمجھا لوں گا، پر یہ آپ کی اولاد ہے، اگر آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیں۔ میں اپنی بیوی کے پاس واپس آیا اور میں نے کہا کہ یہ بچہ ان کا ہے اور ہمیں بچہ واپس دینا ہوگا۔ اس نے کہا کہ بچہ واپس نہیں دوں گی، میرا بچہ ہے، میں نے پالا ہے اس کو، میرا شادمان ہے یہ، ایک دفعہ مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، دوبارہ نہیں جائے گا، نہیں دوں گی میں اس کو، نہیں دوں گی۔ اسے اپنے گلے سے لگائے ایسے کھڑی تھی کہ جیسے کوئی اپنی جان کو گلے سے لگائے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اس نے ہاتھ کھول دیا تو وہ مر جائے گا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی تھی، مجھے پولیس والوں نے کہا تھا کہ اگر اس کا کوئی اپنا رشتہ دار آیا تو ہمیں یہ بچہ واپس کرنا ہوگا، میری غلطی ہے، تم مجھ سے لڑو، جو چاہے سزا دے دو، لیکن اس بچے کا باپ باہر بیٹھا ہے، وہ اس کو لینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ کتنے سخت دل ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو رہا؟ آپ کو بھی تو یہ بابا کہتا ہے، کیا آپ اس کے بغیر رہ لیں گے؟ میں نے کہا کہ ارے پاگل، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ یہاں سے جائے گا تو مجھے سانس بھی آئے گی یا نہیں، اور اس کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ میں نے جب اپنی بیوی کی گود سے شادمان کو لیا تو وہ رونے لگا، ماما ماما کہتا میری بیوی کی سمت جانے لگا، اس کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری بیوی نے پھر سے بڑھ کر اسے تھام لیا، میں نے بھی رونا شروع کر دیا، میری بیوی نے بھی اور شادمان نے بھی۔ یہ سارا منظر سلمان دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی، میں نے کہا کہ دیکھو، وہ اپنا بچہ مانگ رہے ہیں اور میری بیوی بچے کو واپس نہیں کر رہی تھی۔ میں باہر آیا اور میں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 2-4 دن کے بعد اس کو لے جائیں؟ اپنی بیوی کو سمجھا بجھا کر بچہ آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو سلمان لودھی نے کہا کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ جو لوگ میرے بچے کو پیدا ہوتے ہی پائپ میں پھینک سکتے ہیں، میری بیوی سے جھوٹ بول کر اسے مرنے پر مجبور کر سکتے ہیں، وہ اس بچے کے ساتھ بعد میں کیا کریں گے؟ میں تو پورا دن گھر پر نہیں ہوتا، بہت مصروف رہتا ہوں، کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، میرے گھر میں تو سانپ کھلے منہ بیٹھے ہیں، اس بچے کو نکل جائیں گے۔ یہ بچہ آپ لوگوں کے پاس جتنا محفوظ رہے گا اتنا کسی کے پاس بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ میری بیوی کی آخری نشانی ہے، میری اولاد ہے، لیکن جتنا پیار آپ لوگوں نے اسے دیا ہے اور جو دیکھ بھال آپ کی بیوی اس کو دے سکتی ہے وہ میں نہیں دے سکتا۔ آپ اس بچے کو اپنے پاس ہی رکھیں، جب کبھی میرا دل کیا میں اسے ملنے ضرور آؤں گا۔ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اسے بتائیے گا کہ سارا معاملہ کیا تھا۔ اگر تب تک میں اس دنیا میں رہا تو میں چاہتا ہوں کہ میرا وارث کہلائے، اور اگر نہیں رہا تو پھر جو میری قسمت، لیکن ابھی یہ بچہ آپ لوگ اپنے پاس ہی رکھیں۔ میری بیوی نے بھی یہ سب کچھ سن لیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی۔ وہ بچے کو باہر لے کر آئی، سلمان لودھی نے اسے گلے سے لگایا، وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر کھیلتا رہا، وہ بھی رو رہا تھا۔ عجیب سے معاملات تھے، ہم لوگ پھنس چکے تھے، بچہ جاتا تو ہم لوگ بھی زندہ نہ رہتے، اور اگر وہ ساتھ لے جاتا تو وہ بھی پریشان رہتا، چھوڑ کر جاتا تو اداس رہتا۔ بس اسی نے قربانی دے دی اور کہا کہ اس بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور آپ سے زیادہ اس کو اور کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ وہ بچے کو ہمارے پاس چھوڑ کر چلا گیا، کبھی کبھی سے ملنے آتا تھا، اس کے لیے چیزیں لاتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں مہینے کے کچھ پیسے بھی دیا کروں گا تاکہ آپ اس کی بہتر پرورش کر سکیں۔ ہم نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ یہ میں اس بچے کے لیے دے رہا ہوں، میری محبت سمجھ کر رکھ لیجئے، ہمارا بیٹا ہمارے پاس ہی رہتا ہے اور اللہ نے پھر سے میری بیوی کو امید دی ہے اور میری ایک پیاری سی بیٹی بھی اس دنیا میں آ گئی ہے۔ شادمان 5 سال کا ہو گیا ہے، اس کا باپ اس سے اکثر ملنے آتا ہے، پتہ نہیں آگے چل کر کیا ہوگا، لیکن ہمارا بیٹا کبھی ہم سے دور نہیں ہوگا، یہ بات تو طے ہے، اور ہم لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں۔ وہ ایک امیر خاندان کا وارث ہے، ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس کے باپ نے کہا ہے کہ میں ان سب سے جان چھڑوا لوں گا اور پھر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایک ہی گھر میں رہیں گے تاکہ میری اولاد بھی میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے،
بس ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ رہے، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بہت ہی پیاری۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ بننے کے لیے بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں، آپ ان کو بھی گود لے سکتے ہیں۔ دوستو، کیسی لگی کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔